السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 18 نومبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ اسد الدین اویسی نے وسیم رضوی کے خلاف توہین رسالت میں درج کرائی شکایت۔ وسیم رضوی نے غازی آباد کے ڈاسنا میں واقع مہاکالی مندر میں پوجا کے بعد مہان یتی نرسنگھانند سرسوتی سے اپنی متنازع کتاب کا اجرا کچھ دنوں پہلے کرایا تھا۔ اس کتاب کے تعلق سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے ان کے خلاف کیس درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسد الدین اویسی نے بدھ کے روز حیدرآباد کے پولیس کمشنر سے ملاقات کی اور وسیم رضوی پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں پیغمبر اسلام حضور اقدس محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف قابل اعتراض باتیں لکھی ہیں۔ پولیس کمشنر سے ملاقات کے بعد اسد الدین اویسی نے بتایا کہ انہیں وسیم رضوی کے خلاف مجرمانہ معاملہ درج ہونے کی یقین دہانی ملی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں امید ہے کہ وسیم رضوی کو جلد ہی گرفتار کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اس کتاب کے تعلق سے مسلم طبقے میں کافی ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وسیم رضوی پر اہانت رسول کا الزام عائد کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی لگاتار بڑھ رہا ہے۔ حیدرپورہ تصادم میں مارے گئے لوگوں کی لاشیں لواحقین کو دلوائیں۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے ریاست کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے حیدرپورہ تصادم میں مارے گئے لوگوں کی لاشوں کو ان کے لواحقین کو سونپنے کے لیے مداخلت کرنے کی مانگ کی ہے۔ خیال رہے کہ پرانے سری نگر میں پیر کی رات مبینہ طور پر تصادم میں 4 لوگ مارے گئے تھے۔ پولیس کے مطابق مارے گئے لوگوں میں 2 دہشت گرد تھے۔ اس تصادم میں مارے گئے 3 لوگوں کے رشتہ داروں نے پولیس کے دعوے کو خارج کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بے قصور شہری تھے۔ نیشنل کانفرنس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ فاروق عبداللہ نے منوج سنہا سے بات کی اور ان سے مبینہ طور پر شہریوں کے قتل کے معاملے میں غیر جانبدارانہ جانچ کرانے کی مانگ کی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر سے مارے گئے لوگوں کی لاشیں ان کے لواحقین کو سونپنے کے لیے مداخلت کرنے کی مانگ کی۔ ترجمان نے کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر نے متاثرہ کنبوں کی مانگوں پر غور کرنے کا یقین دلایا ہے۔ خیال رہے کہ مرنے والوں کی لاشوں کی مانگ اور اس معاملے میں غیر جانبدارانہ جانچ کی مانگ پر سری نگر میں متاثرہ کنبوں نے بدھ کو مظاہرہ کیا تھا۔ تریپورہ تشدد، سپریم کورٹ نے وکلاء اور صحافیوں کے خلاف دائر UAPA کیس میں دی راحت۔ تریپورہ میں مسلمانوں کے خلاف ٹارگیٹڈ تشدد کے بارے میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے پر سول سوسائٹی کے 3 ارکان کے خلاف UAPA کے تحت معاملہ درج کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے بدھ کے روز ریاستی پولیس کو ہدایت دی کہ FIR کے معاملے میں ان کے خلاف کوئی زبردستی کارروائی نہ کرے۔ سول سوسائٹی کے ان ارکان میں ایک صحافی بھی شامل ہے۔ چیف جسٹس NV رمن سمیت 3 رکنی بینچ نے ایڈوکیٹ مکیش اور انصار الحق اور صحافی شیام میرا سنگھ کی درخواست پر اگرتلہ پولیس کو نوٹس جاری کیا ہے۔ پولیس نے ان کے خلاف UAPA کے تحت FIR درج کی تھی۔ سول سوسائٹی کے اراکین جو اس واقعے پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا حصہ تھے، انہوں نے UAPA کی بعض دفعات کے آئینی جواز کو چیلنج کیا ہے۔ انہوں نے اس بنیاد پر دفعات کو چیلنج کیا ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں کی تعریف مبہم اور وسیع ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس سے مبینہ ملزم کو ضمانت حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مالیگاؤں اور دیگر شہروں میں مسلمانوں کی یک طرفہ گرفتاری کے خلاف ہوم منسٹر سے شکایت۔ مہاراشٹر کے شہر مالیگاؤں اور ناندیڑ میں گزشتہ جمعہ بند کے دوران رونما ہونے والے واقعات کے بعد پولیس کی جانب سے بے قصوروں کو گرفتار کیے جانے اور انہیں ہراساں کیے جانے پر روک لگانے کی گزارش آج سماجوادی پارٹی کے ارکان اسمبلی ابو عاصم اعظمی اور رئیس شیخ نے وزیر داخلہ مہاراشٹر سے کی۔ مالیگاؤں اور ناندیڑ کے بگڑتے حالات اور پولیس کی یک طرفہ کارروائی کے تعلق سے جمعیت علماء قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی نے ابو عاصم اعظمی سے گزارش کی تھی کہ وہ پولیس کی جانب سے کی جانے والی یک طرفہ کارروائی کی ہوم منسٹر سے شکایت کریں۔ دوران ملاقات ابو عاصم اعظمی اور رئیس شیخ نے وزیر داخلہ دلیپ ولسے پاٹل کو بتایا کہ پولیس نوجوان لڑکوں پر 307 اور دیگر سنگین دفعات کا اطلاق کر کے انہیں گرفتار کر رہی ہے، جس کی وجہ سے عوام میں ڈر اور خوف کا ماحول ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پولیس بجائے حقیقی خاطیوں کے عام پبلک کو ظلم کا نشانہ بنا رہی ہے، جو فوراً بند ہونا چاہیے، ورنہ عوام
عوام مشتعل ہو جائیں گے اور پھر حالات بے قابو ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ان واقعات کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، لہٰذا فوراً حالات کو قابو میں کرنا ہوگا۔ دوران ملاقات ایڈوکیٹ شاہد ندیم نے وزیر داخلہ کو بتایا کہ مالیگاؤں میں ایک پرامن احتجاج چند نامعلوم عوام دشمن عناصر کی وجہ سے فساد میں تبدیل ہو گیا، جسے پولیس نے بروقت کنٹرول کر لیا، لیکن اس کے بعد پولیس نے جو گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا ہے اس پر روک لگنی چاہیے۔ انہوں نے وزیر داخلہ پاٹل کو مزید بتایا کہ اب تک 50 افراد مالیگاؤں میں گرفتار ہو چکے ہیں اور پولیس نے مزید 1500 لوگوں کو ماحول خراب کرنے اور پولیس پر پتھراؤ کرنے کے الزام میں ملزم بنایا ہے، جس کی وجہ سے شہر کا ایک بڑا طبقہ فکر مند ہے، لہٰذا پولیس کو حکم دیا جائے کہ وہ ناحق گرفتاریوں کا سلسلہ بند کرے۔ وفد کی باتوں کو بغور سننے کے بعد دلیپ ولسے پاٹل نے وفد کو یقین دلایا کہ اس جانب توجہ دیں گے اور اعلیٰ پولیس افسران سے رابطہ قائم کر کے رپورٹ طلب کریں گے۔ ٹی وی نیوز چینلز پر ہونے والی بحثیں سب سے زیادہ آلودگی کا باعث بن رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے بدھ کو کہا کہ ٹی وی نیوز چینلز پر ہونے والی بحثیں سب سے زیادہ آلودگی کا باعث بن رہی ہیں۔ چیف جسٹس این وی رمنا کی قیادت والی بینچ نے کہا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے اور ان مباحثوں میں سیاق و سباق سے ہٹا کر بیانات پیش کیے جاتے ہیں۔ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور سوریہ کانت پر مشتمل بینچ نے کہا، آپ کسی مسئلے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس پر تبصرہ کریں اور پھر آپ اسے متنازع بنا کر پیش کریں اور پھر صرف الزام تراشی باقی رہ جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کے یہ تبصرے دہلی حکومت کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر ایڈوکیٹ ابھیشیک منو سنگھوی کی اس عرضی کے جواب میں آئے ہیں کہ پرالی جلانا فضائی آلودگی کا ایک حصہ ہے، جس پر توجہ دینے اور اس معاملے پر مرکز کے اعداد و شمار کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ سالسٹر جنرل تشار مہتا نے ٹیلی ویژن مباحثوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ ان ٹی وی والوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے فضائی آلودگی میں پرالی جلانے کے کردار پر سپریم کورٹ کو گمراہ کیا ہے۔ اس کے جواب میں سپریم کورٹ نے کہا، ہمیں بالکل بھی گمراہ نہیں کیا گیا، آپ نے 10% کہا، لیکن حلف نامے میں یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ یہ 30 سے 40% ہے۔ امراوتی تشدد، اب تک بی جے پی کے 5 لیڈر گرفتار۔ امراوتی پولیس نے مہاراشٹر کے امراوتی میں بند کے دوران توڑ پھوڑ کے سلسلے میں بی جے پی کے مزید 5 رہنماؤں کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار لیڈروں میں 3 موجودہ کونسلر بھی شامل ہیں۔ بند کے دوران کئی دکانوں میں توڑ پھوڑ کے ساتھ ساتھ کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا تھا۔ اس بند کے دوران کئی مقامات پر پتھراؤ اور آتش زنی کی وارداتیں ہوئی تھیں۔ تشدد کے دوران 9 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ تریپورہ میں مسلمانوں کے خلاف فرقہ وارانہ تشدد کے بعد جمعے کو امراوتی میں بند کے دوران تشدد ہوا۔ اس تشدد کے بعد ہی بی جے پی لیڈروں نے بند کی کال دی تھی۔ بی جے پی کے اس بند میں زبردست ہنگامہ ہوا، کئی مقامات پر تشدد ہوا، مسلمانوں کے خلاف فرقہ وارانہ نعرے بھی لگائے گئے، جس کی وجہ سے امراوتی میں کرفیو لگا دیا گیا اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی بند کر دی گئی۔ اس پورے معاملے میں اب تک بی جے پی کے 5 لیڈروں کو مقامی پولیس نے گرفتار کیا۔ سبھی کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں سے انہیں ضمانت مل گئی ہے۔ مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، مساجد تباہ ہو رہی ہے، اب ڈر لگنے لگا ہے۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عبداللہ نے ہندوستانی مسلمانوں کو لے کر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وہ ایک پروگرام میں شرکت کے لیے راجستھان کے جودھ پور پہنچے تھے۔ اس دوران فاروق عبداللہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں اور مساجد کو گرایا جا رہا ہے۔ تاہم اس دوران سابق وزیر اعلیٰ نے کسی خاص واقعے کا ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے حکومت سے مسلمانوں کے خوف کو دور کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مسائل کو ختم کرنے کا واحد راستہ بات چیت ہے۔ پاک بھارت تعلقات میں کشیدگی ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات کو متاثر کر رہی ہے۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ مسلمانوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے اور مساجد کو دھماکے سے اڑایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت بھارت میں مسلمانوں کے قتل عام پر کارروائی کرے۔ جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال پر انہوں نے کہا کہ میڈیا آزاد نہیں ہے، کوئی بھی آزادانہ طور پر نہیں لکھ سکتا اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ جیل جائیں گے۔ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ خوف پیدا کرتی ہے، اب ہم بھی ڈرنے لگے ہیں۔ حکومت کو اس کا حل نکالنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کرنے والوں کا بالعموم اور لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنے والوں کا بالخصوص شکریہ۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔